ہم نے حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شباز لامکانی المعروف 11ویں والے پیر حضور عبد القادر جیلانی کا ذکر اور اولیاء کا ذکر قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شخصی فضائل اور مراتب پر گفتگو کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات جس میں اللہ پاک نے اپنے مقرب اور محبوب اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، اور قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے، اور ولیوں کا ذکر عبادت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، ان سے تعلق اور ان سے دوستی، ان کی معیت اور ان کی سنگت اللہ اور اس کے رسول کی سنگت ہے۔ اگر میسر ہو کوئی اس زمانے میں جو یہ منازل، اسلوب، مراتب اور وہ راستہ جس کو صحیح معنوں میں تصوف کہا جاتا ہے، طریقت کہا جاتا ہے، ایک کلیمی ہے اور ایک کیا ہے، شعیبی، حضرت شعیب علیہ السلام، تو فرماتے 2 قدم میں، یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مرشد مل جائے تو وہ منازل جو بڑی مشکل ہیں اور بڑی پرکھٹن ہیں، جس کو کرنے کے لیے جناب بہت کچھ چاہیے، تو میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا پچھلے جمعہ مبارک میں پیر بلے شاہ صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں اللہ اللہ کی تھی تے نہ تسبیح کھڑکایا، بلے شاہ نو ایک مرشد ملیا، انہیں ایویں ہی چا بخشوایا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کوئی لے ہی نہ، یہ ممبر سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ استغفر اللہ انہوں نے کوئی اللہ اللہ نہیں کی یا نمازیں نہیں پڑھی، نہیں، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن ناز مرشد پر تھا۔ ناز کس پر تھا؟ اور وہ جو صحابی رسول آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ متا ساعت، یا رسول اللہ میرے آقا بتائیں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا تیاری ہے تیری قیامت کے لیے؟ کیا نمازیں زیادہ ہیں تیرے پاس؟ روزے زیادہ ہیں؟ قصیر صلاۃ ہے یا کثیر زکوٰۃ ہے یا عمر حج، یہ سب کچھ زیادہ ہیں؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، یہ چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس، اللہ، ایک چیز چاہیے۔ تو یہ تھا، حضور تو تمام تر آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے شریعت کا وہ مرتبہ عطا کیا ہے، کسی نبی کو، کسی رسول کو ملا نہیں۔ کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بات کو تسلی سے سنا، اس کی بات کو بولنا ذرا، یہ تصوف ہے کہ اس کی بات کو کیا کرو بھائی، سنو، اور پھر آقا کا جواب سنیے۔ اس سے پوچھا بھی کیا ہے تیرے پاس؟ پہلے اس نے بات کی، اس نے کہا حضور بس ایک چیز میرے پاس ہے۔ کتنی جی؟ اللہ، وہ چیز کیا ہے؟ حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو پہلے اپنی نمازوں کی بات کر، کیونکہ حضور جانتے تھے یہ نمازی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ چل پہلے روزے جو ہیں وہ پورے کر کے آ، حضور جانتے تھے اس کے روزے بھی پورے ہی ہیں، تو کیا چیز ہے؟ بس وہ کہتا تھا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، آقا میری نماز آپ سے، میرے روزوں کا قبول ہونا آپ سے، میرے مصطفیٰ، میں تو اللہ کو بھی مانتا ہوں اس لیے
اس لیے مانتا ہوں کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ ہاں جی، کیا بتایا؟ میں تو کعبے کے چکر اس لیے کاٹتا ہوں کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے یہ کعبہ ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے یہ کعبہ ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب کوئی قیادت مل جاتی ہے، مرشد مل جاتا ہے، تو وہ صراط مستقیم دکھا دیتا۔ کیا دکھا دیتا؟ تو یہ ساری باتوں سے بات نہیں ہوتی، باتوں سے بات، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ اور اس وقت میرے سامنے سورہ الفرقان آیت نمبر 63 اور جو میں نے تلاوت کی ایت مقدسہ وہ ہے آیت نمبر 64۔ کون سی آیت ہے؟ کوئی بھی آپ کی بات قرآن اور آقا کے فرمان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو منبع ہے نا، کیا ہے؟ جس سے ہمیں علم لینا ہے، استنباط کرنا ہے، اس کا پہلا چشمہ جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بات پکی ہو جائے۔ اور آپ لوگ جب مکان بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جو بنیاد رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو بنیاد اگر ٹھیک نہ ہو تو بلڈنگ بچ جائے گی۔ یہی بات ہے، بنیاد جو ہے عقیدے کی وہ قرآن اور حدیث ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا خدائے رحمان کے بندے تو وہ ہیں، خدا کے بندے تو ہم تو سب کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اور ہیں بھی بالکل، لیکن بات یہ ہے ہم تو کہتے ہیں ہر کوئی خدا کا بندہ۔ یہ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے، یہ کیا ہے؟ میرے۔ وہ جو حضرت کھڑی شریف والے نے اس بات کو سمجھایا کہ میرا میرا ہر کوئی آکھے تے میں آکھاں سب کچھ تیرا، میرا میرا ہر کوئی آکھے تے میں آکھاں سب کچھ تیرا، انج تے مالک گل نہیں بن دی، ہن تو بھی کہہ چھڑ میرا۔ اس کے بندے تو مارا مارا پھرتے، اقبال بھی کہتے ہیں کہ اس کے بندے کیا، ہر بندہ تو اس کا ہے، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، ارے جس کو دیکھو گے بندہ اس کا ہے، بندہ۔ لیکن جسے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ خدائے رحمان کے مقبول بندے۔ کیا بھائی؟ مقبول بندے تو وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں جی؟ یمشون علی الارض۔ کیسے چلتے ہیں؟ ہمارا چلنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پتہ چلے جی گھر سے چودھری صاحب نکلیں، گھر سے ملک صاحب نکلیں، گھر سے حضرت صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، ہاں جی، اللہ کے بندے کی تم دیکھو گے اس کا چلنا ہی نرالا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اور صاف بیان کر رہا ہے اپنے ولیوں کی۔ آج ہمارا موضوع ہے اصلاح مریدین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں، لیکن اس کو پکا کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن ہی سارا بیان کیا نا آگے، تو میں نے چاہا کہ پہلے اس کا مقدمہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ہو جائے، پھر اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ مکمل کر لیں گے۔ تو پہلی بات کیا ہے جی؟ اس میں سب سے بڑی بات بتا دوں، اگر سادہ پوچھو گے، میں ایسے بتا دوں جیسے 2 + 2 کیا ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے ولی میں آکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولی میں تو جو ہاتھ ہی نہ ملائے مرید سے، ایسے میں بندے دیکھے، پیر دیکھے
مرید کو ساتھ ہی نہیں بیٹھنے دیتے. وزیر اعظم بن گئے, ایم پی بن گئے جناب, ووٹ لے لیے, سب کچھ کر لیا, لیکن کیا کہ اوقات کتنی دی کہ اپنی کرسی کے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے. گھروں کے اندر بھی ان کے جو صوفے لگے ہوتے ہیں نا, جانے کا اتفاق ہو, الحمدللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ ہوا, ہم تو جب جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہ کہیں گے ہم وہ مان لیں گے. نحن رجال و ہم رجال, ہم اللہ کے نیک بندوں کی تکریم کرتے ہیں, ولیوں کو مانتے ہیں, ہم چومنے والے ہیں, ہاتھ چومنے والے ہیں, پاؤں تک چومنے والے ہیں. اگر کوئی ملے, اگر کوئی کہ وہ واقعہ ہی اللہ والا ہو, کیا ہو, تو برانڈ کا نام تو ہر کوئی استعمال کر رہا, ایسے ہی ہے نا. وہ اقبال نے کہا نا غالباً, اے خدا تیرے یہ سادہ دل بندے کہاں جائیں, کہاں جائیں ہم. یہاں تو فقیری بھی عیاری ہے, فقیری بھی, فقیری کے نام پر ڈھونگ رچایا جا رہا, فقیر بن کر لوگوں کو لوٹتے ہیں. قرآن کہتا ہے پہلی بات تم دیکھو گے اس میں آکڑ, اس کا چلنا کیا ہوگا, آہستہ. وہ بولو بات پسند آ رہی کہ نہیں, میں اپنی تو بات ہی, میں تو قرآن سے کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ اگر چلے, آکڑ. ہاں جی حضرت صاحب تو ہاتھ ملانا بھی نہیں پسند کرتے, بات سننا نہیں پسند کرتے, بات سننا بھی. اللہ ولیوں کے لیے تقدیر بدل دیتا ہے, اللہ ولیوں کے لیے تقدیر بدلی ہے نا قرآن پاک میں. ہاں جی کہاں بدلی ہے, سورہ کاف پڑھ لو. 309 سال تک, کتنا, سورج مشرق سے نہیں نکلا, مشرق سے, کیونکہ اللہ کے ولی غار میں لیٹے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسِ تَجْرِي مُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ. فرمایا کہ یہ سورج کا ہر روز نکلنا یہ رب کی تقدیر ہے. رب کی کیا ہے, تقدیر, لکھی ہوئی بات ہے. لیکن فرمایا جب ولی سوئے تھے تو غار کھلی تھی, غار کھلی تھی. ادھر سے جب سورج نے نکلنا تھا تو اندر کیا آنی تھی, دھوپ آنی تھی. اور جب غروب ہونا تھا تو تب بھی کیا آنی تھی, دھوپ آنی تھی. اس نے کہا میں چاہتا تو سایہ کر دیتا, بادل بھیج دیتا, لیکن بتا دوں کہ جو میری تقدیر لکھی ہوئی بات ہے, اگر ولیوں کی بات آ جائے, نیک بندوں کی بات آ جائے, اس کو بھی بدل دیتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے تھوڑے دن نہیں, 309 سال تک. کتنے جی, اذا غربت, اذا الشمس کیا تھا کہ سورج غروب بھی ہوتا تھا, طلوع بھی ہوتا تھا, لیکن جہاں اللہ والے لیٹے تھے جب ان کے پاس یعنی کیا ہوتا تو ادھر سے بھی گزر جاتا سائیڈ سے, کہیں ان پر دھوپ نہ پہنچے. کیا نہ پہنچے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے یہ سنا, آگے قرآن کے لفظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کفر, کافر کے ہوش ہی اٹھ گئے, وہ بولا ہی نہیں, وہ بولا. تو میں نے بات یہاں کی تھی آپ سے, چلتے چلتے یہ ضمناً بات آ گئی کہ بات سننا اللہ کو بڑا پسند ہے. بات سننا کیا اللہ کو, اس کا طریقہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے محترم آئے نا, کان میں بتایا, ہو سکتا ہے ایسی بات لگ ہو جاتی, بتا دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں, جو اس کا طریقہ ہے. تشریف لائے. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو آج کا تصوف آ گیا ہے کہ پیر بات ہی نہیں سنتا, مرید دکھ میں ہے, پریشانی میں ہے, وہ بس کہتا ہے مجھے نذرانے دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو مرشد جسے تو تلاش کر رہا ہے, تو پوچھتا ہے میں کیسا مرشد ڈھونڈوں, وہ کیسے چلتا ہو, کیسے بات کرتا ہو, رات کیسے گزرتی ہو اور دن کیسے گزرتا ہو. اللہ فرماتا ہے آپ میں خود بتاتا ہوں میرے بندے, کہیں بھول نہ جانا. عیاری کا بازار گرم ہے, عیاری کا, مکاری کا بازار گرم ہے. میرے بندے میں تیرا مالک ہوں نا, تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا نشانی ہوگی. ہاں باری تعالیٰ بتا دے. فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے جی, آہستہ آہستہ. یہ قرآن نے پہلی نشانی بتائی ہے, اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کو آسان کر کے بتا دیا کہ اس میں پیر میں آکڑ,
اگر آکڑ ہو اور نہ قریب بھی نہ آنے دے، ہاں جی، اور کیا کیا دعوے کرے کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا، ہواؤں میں اڑے، آگ جو ہے وہ کھا کر دکھا دے، پانی پر تیر کر دکھا دے، مرشد نہیں ہے، شیطان ہو سکتا ہے، پیر کیوں؟ پہلی کیا بات ہے، اگر یہ بات آج ہی نہیں آئی، یہی خطیب میں بات ہونی چاہیے، امام میں ہونی چاہیے، شیخ الحدیث میں ہونی چاہیے، شیخ القرآن میں ہونی چاہیے۔ آج اتنی بڑی تقریریں کرنے والے اور لاکھوں روپے اکٹھا کرنے والے جو ہاتھ بھی نہیں ملاتے اور اپنے پیسے اکٹھے کر کے دوڑ گئے، وہ نعت خوان ہوں یا خطیب ہوں، وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ یہ تو شعبہ بھی یہی ہے جو اللہ سے ملاتا ہے۔ کیا؟ اللہ سے نعت مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتی اور اللہ کا قرب دیتی، تو پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، پڑھنے والا بھی جس میں عاجزی ہو۔ اگلی بات قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، وَإِذَا پڑھنا ذرا، جب وہ خطاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اگر اس کا آسان ترجمہ کرنا تو پھر یہ ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں یا مخاطب ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آگے کیا ہے قرآن؟ کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ الجاہلون، کن سے؟ ہر بندہ تو پڑھا لکھا نہیں نہ ہوتا، ہر بندے کو بات کرنے کا طریقہ، لوگ ماں سے بات نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، باپ کو بھی اللہ نے وہ مقام دیا ہے، فرمایا اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہوئی ہے۔ گھر میں پیر ہے، بڑا پیر ہے، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، والدہ کا چہرہ دیکھنا کامل مقبول حج کا ثواب ہے۔ صحابی نے کہا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے چہرہ پاک اپنی والد کا یا اپنے والد کا، یا فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب ہے۔ میں نے کئی بار کانوں سے سنا، کس سے؟ باہر بڑی تذکرے ہوتے ہیں کہ فلاں اولاد بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی ہماری، باپ یہی کہتا رہتا، باپ کہتا ہے ہر ایک کو میری اولاد بڑی اچھی نہیں ہوتی، اندر آنکھیں دکھا کے آئے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر کے آئے، وہ جو اندر بدتمیزی کر کے آیا نا، یا کئی دکان پر بھی کام کرتے ہیں بیٹے، کیا؟ بیٹے کام کرتے ہیں اور باپ بھی سیٹ پہ ہوتا ہے، ایسے گاہک بھی آ جاتے ہیں جن میں تکرار ہو جاتا ہے، تو بعد میں جب چلے جائیں تو میں نے کانوں سے سنا تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ابا جی تسی ٹائمیں ٹانٹاں لائی ہوئی سے، جب میں بات کر رہا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا، آپ کو سچی بات نہیں بتا سکتا، میں بات چھپا کر رکھوں، تو بتاؤ میں نے خطبہ کیا دینا؟ نہیں، ادب سیکھو۔ کیا سیکھو؟ کیا ادب سیکھنا ہے؟ چھوٹوں سے پیار کرو، چھوٹوں سے، بڑوں کا، ماں کا ادب، باپ کا ادب، چاچے کا ادب، ماموں کا ادب، رشتہ دار کا ادب، محلے دار کا ادب، حیا کرو۔ کیا کرو؟ یہ آپ کو تصوف یہاں سے ملتا ہے۔ یہ جو تعلیمات غوثیہ ہیں یا پیر مریدی جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سلسلہ قادریہ ہے، کبھی پڑھیں تو صحیح کیا مل رہا ہے؟ جتنے سلاسل ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ سب سے بڑی بات وہ ادب دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں جی؟ ادب نہیں ہے تو پھر وہ اقبال ہی غالباً کہہ گیا نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، محبت کے، نماز ساری ادب ہے، یہاں ہاتھ رکھ لو، یہاں اٹھاؤ ہاتھ، یہ بھی ادب ہے، بڑے کے سامنے برات کرنا، کیا کرنا؟ یہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ خالی بات نہیں ہے، برات ہے۔ کیا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں توبہ، میں کانوں کو ہاتھ لگانا، مولا جیسے یہاں بلایا ہے نماز کے لیے، میں مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوں، بس تو کرم رکھنا، برات کر دی ہر ایک سے، ہر شیطان سے دور ہو گیا، تیری بارگاہ میں آ گیا، اب پچھلی معاف کر دے اور اگلی قبول کر۔ آگے کیا کر؟
قبول کر، جو گناہ ہو گئے وہ معاف کر دے، اور جو میری عبادت ہے وہ کیا کر۔ پھر ادب ہے، ہاتھ یہاں باندھو، یہ ادب کا طریقہ ہے، یہ ادب کا، بولیں بھائی، ادب کا طریقہ ہے۔ رکوع ادب کا طریقہ ہے۔ رکوع کیا ہے؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تمہیں کیا ملے گا نماز میں؟ تو دل کے اندر بت بسا کے آیا ہے، دل کے اندر بغض بھی ہے، عناد بھی ہے، اور ادب سے خالی ہے تیرا دل، کیا دے گی تمہیں نماز؟